اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ او کصیبٍ، یا مانند می کے، من السماء، آسمان سے، فیہ ظلمات، بیچ اس کے اندھیرے میں، ورعد، اور گرج میں، وبرق، اور بجلی میں، یجعلون، کرتے ہیں، اصابعہم، انگلیاں اپنی، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، خوف سے، حذر الموت، اپنی موت کے، واللہ محیط، اور اللہ گھبرا دینے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ یکاد البرق، نزدیک ہے بجلی، یخطف، اچک لے جائے، ابصارہم، ان کی آنکھیں، کلما، جب، اضاء لہم، روشنی دیتی ہے ان کو، مشوا فیہ، بیچ اس کے چلتے ہیں، اور اذا، جب، اظلم، اندھیرا کرتی ہے، علیہم، ان پر، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہے اللہ، لذہب، لے جائے، بسمعہم، ان کے کان، وابصارہم، ان کی آنکھیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے پروردگار کی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان کو جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچو، الذی، جس نے، جعل، کیا، لکم الارض، واسطے تمہارے، زمین کو، فراشاً، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، پس نکالا، بہ، ساتھ اس کے، من، سے، ثمرات، پھل، رزقاً، رزق، لکم، واسطے تمہارے، فلا تجعلوا، اللہ کے واسطے، اندادا، شریک، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو، اور ان، اگر، کنتم، ہو تم، فی، بیچ، ریب، شک کے، مما، اس چیز کے، نزلنا، کہ اتاری ہے ہم نے، علی، اوپر، عبدنا، بندے اپنے کے، فاتوا، تو تم بھی لے آؤ، بسورۃ، ایسی ایک سورت، من مثلہ، بمانند اس کے، ودعوا، اور پکارو، شہداءکم، اپنے ساتھ گواہوں کو، من دونی، سوائے، اللہ کے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچ بولنے والے، فإن، پس اگر، لم، نہ، تفعلوا، کرو گے تم، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہ، کر سکو گے تم، فاتقوا، پس، اور، نار، آگ سے، نار التی، جو کہ، وقودھا، ایندھن جس کا، ناس، آدمی ہیں، والحجارہ، اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کفار کے واسطے۔ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 24 تک کا ترجمہ اور تلاوت آپ نے سنی۔ اب ہم اس کی تفسیر کی جانب آتے ہیں۔ ان آیات میں خصوصاً ان منافقین کے ایک گروہ کی مثال کے بارے میں بتایا گیا ہے جو فی الواقعہ تردد میں تھے اور کبھی کبھی اسلام کی حقانیت دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگتے
پھر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا تو یہ میلان بدل جاتا۔ یا ان منافقوں کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو اور اس میں اندھیری بھی ہو اور بجلی بھی کڑک رہی ہو، تو جو لوگ اس بارش میں چل پڑے ہیں وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اس کڑک کے سبب خوف کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک احاطہ کیا ہوا ہے ایسے کفار کو۔ بجلی کی یہ حالت ہی کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اچک کر لے جائے گی۔ جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک آئی اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان پر تاریکی ہوئی تو پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے تو ان کی آنکھیں اور کان سب سرپ کر لیتے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس طرح یہ لوگ کبھی طوفان باد و بارہ میں تو کبھی چلنے سے رہ جاتے ہیں تو کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، بس بالکل ایسی ہی حالت اور کنڈیشن اس وقت ان متردد منافقین کی ہے۔ اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ یعنی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اگر تم نیک راستے کی طرف آ جاتے ہو تو تم دوزخ سے بچ سکتے ہو، چونکہ پہلے وہ والے لوگ جو اس اختیار نہیں کرتے تھے اللہ کے راستے کو، تو اب وہ جہنم واصل ہو چکے، ان کا جو مقام ہے وہ جہنم ہے، وہ جو ایمان نہیں لائے تھے ماضی میں، اور اب بھی اگر تم لوگ چاہو تو بچ سکتے ہو۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پاری، اور اس پانی میں سے نکالی اس نے پھلوں اور غذاؤں کے طور پر تم لوگوں کے واسطے اناج۔ اب تو مت ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے مقابل کسی کو بھی، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے بوجھتے ہو۔ یہ جاننا اس طرح سے ہے کہ تمام تر تصرفات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر بھلا ایک انسان کی کیا حیثیت ہے کہ خدا کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو معبود بنائے؟ بھلا یہ کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں ان کو چیلنج دیتا ہے کہ اگر تم لوگ کچھ خلجان میں ہو، یعنی کسی طرح کا شک و شبہ ہے تم لوگوں کو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی ہے، تو اچھا چلو ایسا کرو، اس کا ایک محدود سا ٹکڑا جو کہ اس کے ہم پلہ ہو، کیونکہ تم بھی عربی جان ہو، بہت زیادہ جانتے ہو عربی کو، نظم و نثر کے مشتاق ہو۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کی کوئی مشق ہی نہیں کی، کیونکہ وہ شاعر نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، جبکہ عرب کے باقی لوگ بہت بڑے شعراء میں شمار ہوتے تھے۔ تو جب اس کے باوجود تم قرآن کے ایک ٹکڑے کی ایک مثل بھی نہ بنا سکو گے تو بشرط انصاف بنا تعمل ثابت ہو جائے گا کہ یہ معجزہ من جانب اللہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر پھر بھی نہیں مانتے ہو تو چلو بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو کہ اللہ سے الگ الگ تجویز رکھتے ہیں، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے، جس کا ایندھن کون ہے؟ آدمی اور پتھر، اور یہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ یہ خاص طور پر کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ چنانچہ وقت اب بھی تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، خود کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔